السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے من التوحید الخالص الی عقیدۃ غامضۃ۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من التوحید الخالص الی عقیدۃ غامضۃ، خالص توحید سے ایک پیچیدہ عقیدے کی طرف۔ عقیدۃ غامضۃ موصوف صفت ہے۔ عقیدۃ عقیدہ اور غامضۃ کے معنی پیچیدہ۔ عقیدۃ غامضۃ ایک پیچیدہ عقیدے کی طرف۔ ومن غرائب تاریخ الادیان، دین جمع ادیان، مذہب، قوم، ملت۔ ادیان کی تاریخ میں سب سے عجیب و غریب وہ ہے ومن غرائب تاریخ الادیان، ادیان کے تاریخ میں سب سے ترجمہ دیکھیے سمجھیے، ادیان کی تاریخ میں سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے ومما، یعنی اصل میں من پھر ما، اور اس میں سے وہ چیز ما تدمع لوہ، جس سے آنکھیں اشکبار ہو جائیں۔ دمع یدمع دموعا میں نے آنکھ کا اشکبار ہونا، جس سے آنکھیں اشکبار ہو جائیں۔ وتذوب القلوب، اور جس سے دل پگھل جائے۔ ذاب یذوب ذوبن کے معنی پگھلنا، جس سے دل دہل جائے، پگھل جائے۔ انہ تحولت، وہ یہ کہ ادیان کے تاریخ میں سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ انہ تحولت دعوت المسیح الی التوحید الخالص۔ یہ عبارت بہت پیچیدہ ہے، اس کو سمجھیے گا۔ وہ یہ کہ مسیح کی دعوت توحید خالص والدین السہل، اور سہل دین، اور السائغ، ساغن کے معنی بھی آسان، سہل، سہل اور آسان دین میں تبدیل ہو گئی۔ یعنی مسیح السلام کی دعوت توحید خالص اور سہل اور آسان دین میں تبدیل ہو گئی۔ البعید عن کل غموض و تعقید، غموض و تعقید کے معنی پیچیدگی، الجھاؤ، جو کہ ہر طرح کی پیچیدگی اور الجھاؤ سے جو دعوت بالکل دور تھی۔ البعید عن کل غموض و تعقید، پھر سے دیکھیے عبارت، مسیح علیہ السلام کی دعوت توحید خالص والدین السہلی، اور سہل دین میں تبدیل ہو گئی۔ السائغ، اس کے معنی بھی آسان، سہل اور آسان دین میں تبدیل ہو گئی۔ البعید عن کل غموض و تعقید، جو دین کے، البعید جو صفت ہے وہ دین کی صفت ہے، ٹھیک ہے، جو دین کے ہر طرح کی پیچیدگی اور الجھاؤ سے دور تھا۔ وتحریف وتأویل بعید، دیکھیں تحریف اور تعویل ایک ہی، اور بعید اس کی صفت ہے، دور، بہت دور کی تأویل و تحریف سے بعید تھا۔ وتحریف وتحرف یحرف، تحریف کے معنی عدل بدل کرنا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا، وہی اسی تعویل بھی اسی معنی میں، اور بعید بہت دور کی تأویل و تحریف سے جو دور تھا۔ الدعوت الی عبادت اللہ وحدہ، وہ کیا ہے؟ وہ چیز اور وہ دین کیا تھا؟ وہ یہ کہ الدعوت الی عبادت اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا۔ والسؤال من، اب دیکھیں السؤال جو مجرور ہے کیوں؟ اس لیے کہ السؤال کا عطف ہے عبادت پر، اصل جملہ ہے والدعوت الی السؤال منہ، اور اسی سے سؤال کی طرف بلانا، اسی سے مانگنے کی طرف بلانا۔ والالتجاء الیہ، التجاء کا عطف ہے کس پر؟ عبادت پر، اسی وجہ سے مجرور ہے۔ اصل عبارت ہے والدعوت الی الالتجاء الیہ، یعنی اللہ کی طرف پناہ لینے کی طرف بلانا۔ وحب الخالص الی عقیدۃ غامضۃ، اور اسی سے خالص محبت کی طرف بلانا، اور غموض، وہی عقیدۃ غامضۃ، غامضۃ کے معنی پیچیدہ، اور عقیدۃ عقیدہ، غامض پیچیدہ عقائد کی طرف بلانا۔ وفلسفۃ معقدۃ، دیکھیے معقد کے معنی الجھا ہوا،
اور فلسفت فلسفہ آپ جانتے ہیں، فلسفت معقدت موصوف صفت ہے، الجھے ہوئے فلسفے کی طرف بولانا، فغلا فیہ اتباعہ، تو اس نے اس میں اس کے متبعین نے اس چیز میں غلو کیا، یعنی مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی، جو ان کا پیغام تھا، جو ان کا مشن تھا، ان میں یہودیوں نے انحراف کیا، اس میں تحریف کیا، رد و بدل کیا۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ انہوں نے پیچیدہ عقائد اور الجھے ہوئے فلسفے کی طرف بلایا۔ یہ کیوں؟ فغلا فیہ اتباعہ، اتباع متبعین، اس لیے کہ تو ان کے متبعین، ان کے پیروکار نے اس کے سلسلے میں غلو کیا۔ وَأَطْرُوهُ إِطْرَاءً، اطراء یطری طرح کے معنی زیادہ کرنا، اضافہ کرنا، اور انہوں نے اس میں زیادہ کیا، اضافہ کر دیا۔ خرج به من حدود البشریت الى حدود الالوہیت، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ اس کے سلسلے میں بھی میں حق کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کے طرف، یعنی وہ لوگ اس سلسلے میں بشری حدود اور الہی حدود کو تجاوز کر گئے۔ فقالوا، ان لوگوں نے کہا، المسیح ابن اللہ، مسیح تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ ہاں، لیکن اللہ وہ ہے جو نہ کسی کو جنا، نہ کسی نے ان کو جنا، بلکہ وہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ وقال، ان لوگوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اس کو لڑکا بنا لیا، اللہ معاف فرمائے، العیاذ باللہ۔ وقال، ان لوگوں نے کہا، ان اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ تو مسیح ابن مریم ہے، اللہ معاف فرمائے۔ وجعلوا من الالہ الواحد الصمد، اور انہوں نے اس معبود کو الواحد جو کہ ایک ہے، تنہا ہے، الصمد جو کہ بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد جو نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اب الہ کی صفت بیان کر رہے ہیں، وہ معبود الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد جو الہ کی صفت ہے، اور انہوں نے اس معبود کو بنا لیا اسرۃ مؤلفۃ، اصل جملہ ہے وجعلوا من الآلہۃ اسرۃ مؤلفۃ من ثلاثۃ اعضاء، یہ جملہ ہے، انہوں نے معبود کو تین اعضاء نہیں کریں گے ہم، تین رکنوں پر مشتمل ایک خاندان، مؤلف پر ہم کر لیں گے یہاں پر مشتمل، یعنی جس کو جوڑ دیا گیا ہو، تین لوگوں پر مشتمل، تین کارکن پر مشتمل ایک خاندان تصور کیا، ان خاندان بنا لیا۔ وہ اللہ جو کہ ایک ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے، جو نہ کسی کو جنا نہ جنا گیا، کلہم الہ، وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تمام کے تمام معبود ہیں۔ فقالوا، ان لوگوں نے کہا، وہ تین لوگ کون کون تھے؟ الرب، ایک رب ہے، والابن، اور ایک بیٹا، والروح القدس، ایک روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام، یہ تینوں کو انہوں نے ایک ساتھ ملا کر کے رب تسلیم کیا۔ العیاذ باللہ، اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ گمراہ ہونے سے بچائے۔ وَاعْتَقَدُوا فِي مَرْيَمَ ام المسیح، اور انہوں نے مریم السلام کے بارے میں یہ اعتقاد کر لیا کہ وہ مسیح کی ماں ہے۔ وَعَامَلُوهَا بِمَا يَبْلُغُ بِهَا إِلَى دَرْجَةِ التَّقْدِيسِ وَالْعِبَادَةِ، اور انہوں نے اس کے ساتھ معاملہ کیا اس چیز کا کہ انہوں نے اس کو تقدیس اور عبادت کے درجے تک پہنچا دیا۔ ہاں کی ضمیر مسیح السلام کی ماں یعنی مریم، انہوں نے اس کے ساتھ معاملہ کیا اس چیز کا کہ جس چیز نے اس کو، پھر بہا میں ہا کی ضمیر جو ہے وہ مریم السلام کی طرف، اس کو الی درجۃ التقدیس والعبادت، تقدیس و تعظیم اور عبادت کے درجے تک پہنچا دیا۔ فقالوا، ان لوگوں نے کہا کہ ام اللہ، اللہ کی ماں ہے۔ دوستو بتائیے کس طرح کی گمراہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم لوگوں کو اس طرح کے برے عقائد سے بچائے، اللہ ہم کو ایک پکا سچا مسلمان بنائے۔ وَشَعَتْ لَهَا تَمَاثِيلُ وَصُوَرٌ فِي الْكَنَائِسِ، تماثیل میں تنوین کو اس لیے کہ غیر منصرف ہے، تماثیل کس کے وزن پر ہے؟ مفاعل، جمع منتہا جمع کے وزن پر، اور ان کے لیے مجسمے اور اسٹیچو تو گرجا گھر میں پھیل گئے۔ کنیستون جمع کنائس کے معنی ہوتے ہیں گرجا گھر، گرجا گھر، اور ان کے لیے گرجا گھروں میں تو اسٹیچو اور مجسمے پھیل گئے۔ وَيَخْضَعُ لَهَا النَّصَارَى بِاللُّجُوءِ وَالدُّعَاءِ، خضع خضع کے معنی جھکنا، تو نصارہ تو اس کے سامنے جھکتے تھے اور دعا کرتے تھے، باللجوء والدعاء، یہ نصارہ ان کے سامنے
پناہ مانگتے تھے، یعنی پناہ مانگتے ہوئے جھکتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ والنظر والانحناء، نظر اور جھکنے کی جھک جاتے تھے۔ دیکھیے انحنا، انحا ینحی، انحناء کے معنی جھکنا، نظر کو نظر ماننا، تنسا اس کے سامنے، اس کے لیے نظر مانگتے اور ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، یہی کہ اس سے نظر مانگتے اور اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ وقد قال اللہ تعالی منکرا ما اعتقدوه، اللہ تعالیٰ نے کہا انکار کرتے ہوئے، منکرن یہ دیکھیے حال ہے، ٹھیک ہے، انکار کرتے اس چیز کا جس کا انہوں نے اعتقاد رکھا تھا، مستبشعا ما فعلوه، استبشع یستبشع، استبشعان کے معنی بے مزہ سمجھنا، اور اس چیز کو ناپسند سمجھتے ہوئے ما فعلوه جو انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مل مسیح مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ كانا يأكلان الطعام۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مریم کے بیٹے مسیح تو صرف ایک رسول ہیں۔ مل مسیح ابن مریم، مریم کے بیٹے مسیح تو صرف ایک رسول ہیں۔ دیکھیے مولا مشبہ علیہ السلام ہے، اور جب مولا مشبہ علیہ کی خبر سے پہلے اللہ آ جاتا ہے اس وقت ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے رسول یہاں پر کیا ہے؟ مرفوع۔ مسیح ابن مریم تو وہ صرف اللہ کے ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک خاتون تھی۔ وامہ صدیقہ، اور اس کی ماں ایک سچا خاتون تھی۔ کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، آپ دیکھیے کہ ہم ان کے لیے کیسے نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم ان کے لیے کیسے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر آپ دیکھیے کہ وہ کہاں الٹے پاؤں پھرے جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ وہ کہاں الٹے پاؤں پھرے جاتے ہیں۔ افک یأفک کے معنی جھوٹ بولنا، اور یہاں پر الٹے پاؤں مراد ہے۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر آپ دیکھیے کہ الٹے پاؤں کہاں پھرے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، آپ کہہ دیجیے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پوجتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، اور اللہ ہی ہے خوب سننے والا خوب جاننے والا۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ ساتھیوں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے درس میں شرکت کرتے ہیں، سبق کو بغور سماعت فرماتے ہیں۔ آپ لوگ کا بہت بہت ویلکم۔ اجازت دیجیے، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔